واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، 13 مارچ 2026 23 رمضان المبارک اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ مہینہ رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت ہی مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر ایک گھڑی میں، ہر ایک سیکنڈ میں رحمت برس ہی برس رہی ہے۔ پہلا عشرہ تو مکمل رحمت، دوسرا عشرہ رحمت اور ساتھ مغفرت بھی، اور تیسرا عشرہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی۔ اگر تینوں عشروں کو کہہ دیا جائے کہ تینوں رحمت کے، مغفرت کے اور جہنم سے خلاصی کے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے کہ ایک ایک سیکنڈ میں رمضان مبارک کے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ مزید اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی قیمتی رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایسی رات ہے کہ ایک آدمی 83 سال دن کو روزے کے ساتھ گزارے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ 83 سال تک وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے۔ جتنا ثواب اس کو ملے گا جس آدمی نے اس لیلۃ القدر ایک رات میں عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرما دیں گے۔ 83 سال خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی کے متعلق آتا ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو، جو سید الملائکہ ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، انہیں ملائکہ کی، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پہ بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ زمین پر آ کر اپنے فرشتوں کو متفرق فرما دیتے ہیں۔ اس لیے متفرق فرما دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس رات میں جو آدمی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جائیں اور اس سے مصافحہ کریں۔ کوئی مسجد ان فرشتوں کی آمد سے خالی نہیں رہتی جہاں کوئی کھڑے یا بیٹھے عبادت کر رہا ہو۔ کوئی گھر خالی نہیں رہتا جہاں کوئی کھڑے یا بیٹھے عبادت کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ کوئی کشتی، کوئی جنگل، کوئی پہاڑ جہاں پہ کوئی عبادت کر رہا ہو اس رات میں، کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، آج کے دور میں یوں کہہ دیں گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، ہر عبادت کرنے والے کے پاس فرشتے جاتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے نظر نہ آئے، کسی کو محسوس ہو کسی کو محسوس نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن فرشتے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم، جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ ایسی جماعت ہوتی ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں رحمت ہی رحمت برسنے لگتی ہے، اور ان عبادت کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتی ہے یہ فرشتوں کی جماعت انسانوں کے لیے۔ جہاں سے گزر جائے وہاں رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، لیکن جس گھر میں کتا ہو وہاں یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ خنزیر ہو جسے آپ سور کہتے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جاتے۔ جس گھر میں تصویر ہو، خیالی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، یہ فلاں آدمی کی تصویر ہے، میرے دادا کی تصویر ہے، فلاں کی تصویر ہے، کسی کی بھی تصویر ہو، علامہ اقبال کی تصویر ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر ہے، میرے دادا جی کی تصویر ہے۔ تصویر اگرچہ نبی کی ہو تب بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ خیالی زینت کے لیے تصویریں لٹکا دیتے ہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو اس میں بھی فرشتے نہیں جاتے، وہ بھی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یا جس جگہ پر، جس گھر میں جس جگہ پر حرام کاری کی وجہ سے کوئی جن بھی موجود ہو اس میں نہیں جاتے۔ یہ 4 جگہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے انسانوں کی عبادت پر، یعنی اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں ان کے نماز، روزہ، تراویح اور تقویٰ پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں نے انسانوں پر تان کیا تھا۔ یہ وہ تانا نہیں ہے جیسے ہم آپ کو تانا اور آپ مجھے تانا دیں، یہ وہ تانا نہیں ہے۔ تان سے مراد آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے جنات کو زمین سے نکال دیا، سراپا برائی تھے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، خون ریزی کرتے، فساد کرتے تھے، زمین سے نکالا، آبادیوں سے،
آبادیوں سے جنات کو نکالا، کیونکہ لڑائی جھگڑا فساد خون ریزیاں کرتے تھے، پہاڑوں میں جنگلوں میں دریاؤں میں دھکیل دیا۔ اور جب فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس کو اللہ رب العزت پیدا فرمانے والے ہیں اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ جنات میں تو صرف شر کا مادہ ہے، ان کے فسادات کو دیکھ چکے تھے، یہ اللہ محفوظ سے پڑھ لیا، کسی طریقے سے پتہ چلا کہ جن کو اللہ رب العزت پیدا فرما رہے ہیں شر کا مادہ بھی ہے، خیر کا مادہ بھی ہے، ان میں دونوں مادے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گی، خون بہائے گی، لڑائی جھگڑا یعنی قتل و غارت کرے گی، آپ ایسوں کے پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا خیال، فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اگر خلافت دینی ہے تو ہم تو سراپا ہدایت ہیں، ہم تو سراپا اطاعت ہیں، ہم میں تو نافرمانی کی بات ہی نہیں ہے، خلافت ہم جیسوں کو دے دی جائے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ وہی اسی کو تان سے تعبیر کیا گیا ہے، فضائل اعمال میں تان کا لفظ آتا ہے یا تشریح میں احادیث کی، اسی کو یہی بات تھی۔ اللہ رب العزت ان انسانوں کی عبادت پر فخر کر کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، کیا بدلہ ہے اس ملازم کا جو اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر سر انجام دے چکا ہو، کیا بدلہ ہے اس مزدور اور ملازم کا جو اپنا فریضہ پورا کر چکا ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ، اے ہمارے رب اس مزدور اور اس ملازم کا بدلہ یہ ہے، اس کی اجرت، اس کا بدلہ، گویا کہ آج کے دور میں اس کی تنخواہ، اس کی پینشن اس کو پوری دے دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سنو، میرے غلاموں اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر لیا، میرے فریضے کو مکمل طور پر سر انجام دے دیا ہے۔ اللہ نے کتنا پیار کا لفظ فرمایا، روزے داروں کے لیے غلام فرمایا، غلام کی مؤنث باندی ہے، غلام غلامڑیاں۔ میرے غلاموں اور میرے باندیوں نے میرے فریضے کو پوری طرح سر انجام دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میری یاد کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ، یعنی مجھے یاد کرتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے اور دعا کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چل نکلے ہیں، عیدگاہ کی طرف روانہ ہیں۔ جب آدمی عید الفطر کے لیے آئے یا عید الاضحیٰ کے لیے آئے تو دونوں میں یہی کلمات پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کے لیے آتے ہوئے ایسا پڑھے، عید الاضحیٰ کے لیے آتے ہوئے زور سے پڑھے، اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ قریب والا سن لے، زیادہ زور سے نہیں، قریب والا آدمی سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فریضے کو، میرے غلام اور میری باندیاں میرے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یاد کرتے ہوئے، میرے ذکر کے ساتھ مجھ سے دعا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل نکلے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جو عید نماز کی طرف روانہ ہوتے ہیں یا عیدگاہ کے مجمع میں ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، فقد غفرت لکم، پس میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تمہارے گناہ معاف کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا، بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اعمال نامے سے جو برائیاں مٹائی تھی، جہاں سے جو برائی مٹائی تھی، جتنی برائیاں مٹائی تھی، اس ہر ایک برائی والی جگہ پر ہم نے برائی کو مٹانے کے بعد ایک ایک نیکی لکھ دی۔ اس لیے تو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، عید کی رات کا نام آسمانوں پہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ مغفرت ہو گئی سوائے 4 قسم کے بدبخت لوگوں کے، 4 قسم کے بدبختوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایک وہ جو شراب کا عادی مجرم ہو، دوسرا جو والدین کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو،
اور تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنے والا ہو، برا سلوک کرنے والا ہو۔ چوتھا وہ جو ناجائز طور پر کینہ بغض دل میں رکھنے والا ہو، کینہ بغض دل میں پالنے والا ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ عید الفطر کی رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے عید الفطر کی رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی انعام کی رات، کہ صبح انعام ملنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ کے مجمع میں مومنین کو اپنی رضا کا انعام بھی دینا ہوتا ہے، اپنی مغفرت کا انعام بھی دینا ہوتا ہے، اس لیے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، ہر راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس آواز کو جنات اور انسانوں کے سوا ہر قسم کی مخلوق سنتی ہے۔ جنات اور انسان کو یہ آواز اس لیے نہیں سنائی جاتی، جنات اور انسان الذین یؤمنون بالغیب ہے۔ وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اٹھو اور اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو، یعنی اس رب کریم کی گھر کی طرف چلو، یعنی اس رب کریم کی عیدگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ عطیے دینے والا ہے، جو بہت زیادہ گفٹ دینے والا ہے، جو بہت زیادہ تحفے دینے والا ہے، جو بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے، بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے جرم کو معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہی بات دریافت فرماتے ہیں جو ابھی بیان کی ہے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا، کیا بدلہ ہے اس ملازم کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، جو اپنا فریضہ پورا سر انجام دے چکا ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی مزدوری، اس کی اجرت، گویا کہ آج کے دور میں یوں کہہ دیں اس کی تنخواہ، اس کی پینشن اس کو پوری دے دی جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت کو روزے دار اور تراویح والے اتنے پیارے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، حقیقت میں عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دن کو روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے اور رات کو تراویح کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے عید کا دن دیا ہی ان کو ہے، خوشی کا دن دیا ہی ان کو ہے، مغفرت کا اعلان کیا بھی ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی مغفرت کا انعام بھی عطا کر دیا ہے اور اپنی رضا کا انعام بھی عطا کر دیا ہے۔ اپنی مغفرت اور رضا دونوں انعام میں نے ان کو عطا کر دیے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ! انعام کس کے لیے؟ یہ انعام اس کے لیے جس نے دن کو روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے اور رات کو تراویح کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے۔ کیا یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ اگرچہ فائز ہوں، زانی، شرابی، تراویح کی توہین کرنے والے، رمضان المبارک کی توہین کرنے والے، نہ روزے سے کوئی تعلق نہ تراویح سے کوئی تعلق، جتنے بڑے بھی دولت مند ہوں، ان کے لیے ہے یا روزے داروں کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں عید کا دن ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن کو روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے اور رات کو تراویح کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا ہے۔ پھر انہی لوگوں کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ عید کے مجمع میں خطاب فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی اے روزہ رکھنے والوں، اے تراویح پڑھنے والوں، دن کو روزے کے ساتھ احترام رمضان المبارک کا کرنے والوں، رات کو تراویح کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کرنے والوں، سلونی، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے سوال کرو، فوعزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، تم اپنی آخرت کے بارے آج اس عیدگاہ کے مجمع میں مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے عطا کر دوں گا، جو سوال بھی مانگو گے پورا کر دوں گا۔ کس کو اعلان ہے؟ تھوڑا سا زور سے بولیں، کس کو؟ اللہ۔
اللہ نے اعلان کیا. کس کو اعلان ہے؟ جس نے دن کو روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کیا, رات کو تراویح کے ساتھ احترام کیا. یہ ان دہشت گردوں کے لیے نہیں جو دھماکے کر کے خواہ مخواہ خون بہا دیں, عوام پہ ظلم کر لیں, مومنین کے بھی دشمن, دین کے بھی دشمن, بدامنی پھیلانے والے, ان کے لیے نہیں. جنہوں نے دن کو روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کیا, رات کو تراویح کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کیا, یہ ان کے لیے ہے. اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے. ان لوگوں سے فرمایا جو مجھ سے مانگتے ہو مانگو. آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے عطا کر دوں گا, پورا کر دوں گا. ہمیں چاہیے یا اللہ, ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے, عالم برزخ کی سختیات سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے, نکیرین کے سوالات میں آسانی فرما دے. یا اللہ ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں روز محشر کی شدت, شرمندگی, تکلیف سے بچا لے. یا اللہ پل صراط کی مشکلات سے بچا لے, پل صراط کی شدت سے بچا لے, پل صراط کی سختی سے بچا لے, پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح یا اللہ ہمیں گزروا دے. یا اللہ انبیاء کے پیچھے, صحابہ کے پیچھے, اہل بیت کے پیچھے, تابعین کے پیچھے, تبع تابعین کے پیچھے, غوث کتب ابدال, اولیاء شہداء, ائمہ مجتہدین, یا اللہ ان کے لشکر میں کہیں پیچھے جگہ دے کے انہی کے ساتھ اٹیچ کر کے ہمیں پل صراط عزت سے گزروا دینا. یا اللہ اب بھی یہی دعا ہے اور عید کے دن بھی انشاءاللہ یہی دعا ہے. یا اللہ اس دن اس دعا کو قبول فرما دے. اور جو عید کے مجمع میں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پہ نظر رکھوں گا. مصلحت کا معنی یہ ہے جو دنیا تم نے مانگی ہے وہ عطا کر دینا بہتر ہوگا, عطا کر دوں گا. اس کا عطا نہ کرنا بہتر ہوگا تو عطا نہیں کروں گا. ہاں مانگنے میں جو آپ نے تکلیف کی ہے اس مانگنے کا اجر آخرت میں ضرور عطا کر دوں گا. پھر اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا, تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا, تجھے کافروں اور مجرموں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا. جیسے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا ہے روزے اور تراویح کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس عیدگاہ کے مجمع میں اعلان فرماتے ہیں تم نے مجھے راضی. عیدگاہ کے مجمع کو اللہ کی طرف سے خطاب ہے. یار کس کا خطاب ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا, ہمیں آنکھیں دی, بولنے کو زبان دی, پکڑنے کو ہاتھ دیے, چلنے کو پاؤں دیے, دل دماغ دیا, روح جسم میں ڈالی, جسم بنایا. اس رب العزت کا اعلان ہے تم نے مجھے یعنی روزے تراویح اور تقویٰ کے ذریعے تم نے مجھے راضی کر لیا, میں تم سے راضی ہو گیا, تم نے مجھے خوش کر لیا, میں تم سے خوش ہو گیا. آج عیدگاہ کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں قد غفرت لکم, بس میں نے یقیناً تمہارے گناہ بخش دیے, تمہاری مغفرت کر دی ہے. بدلت سیئاتکم حسنات, تمہاری برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دیا. کیوں؟ تم نے مجھے راضی کر لیا, میں راضی ہو گیا, تم نے مجھے خوش کر لیا, میں خوش ہو گیا. اب تم بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ. عیدگاہ کا مجمع جب گھروں کو جاتا ہے تو بخشایا گھروں کو لوٹ جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. اور فرشتے اس چیز پر کھلکھلاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دن کو روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کرنے والا اور رات کو تراویح کے ساتھ احترام کرنے والا بنائے. اب سنتیں پڑھ لیں.